الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صلوات بھیج دیجئے محمد. پہلے یہ خط پڑھ لوں یا ہم یہ چیزیں بھی آتی ہیں, پڑھ لیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد غالب. اب یہ بھی کام میں یہاں سے کروں گا, لوگوں کو باہر بھجوانے والے. صلوات بھیجیے محمد غالب. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. جو سوال میرے موضوع سے متعلق ہو صرف وہ سوال مجھ سے کیا جائے. جو اگر آپ نے جو سوالات دیے چھوڑ تو پھر ایک اشرہ پورا الگ چاہیے اس کے لیے. وہ سوالات میں دیتا ہوں کہ مومن کون ہے, مسلمان کون ہے. پچھلے شے میرے سنے ہوں گے آپ نے, یہ سن لیجئے گا. میں تو خود مجھ پر جانے پہ پابندی لگ چکی ہے آدھی سے زیادہ دنیا پہ. میں آپ کو کہاں سے بھجوا دوں گا باہر. پھر تھوڑا سا سینس استعمال کیا جائے. ایک تو کبھی بھی مجلس سے پہلے پھر میں وہ ناراض ہوتا ہوں تو آپ لوگ کہنے صاحب یہ طریقہ نہیں. پھر کیا طریقہ ہے, میں مجلس شروع کرنے بیٹھا ہوں عجیب عجیب قسم کی باتیں مجھے لاگے دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. آئندہ آپ ذرا دیکھ لیے کہ یہ جو بھی پہلے پرچہ ہے وہ آپ لوگ خود ہی لے لیا کیجیے. اگر ہے کوئی موضوع سے متعلق سوال تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اب پورا ذہن جو ہے منتشر ہو جاتا ہے. میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا, کون سا حادثہ ہو گیا, سانحہ ہو گیا, ایک عجیب اچانک مجھے خط لا کے دیا جاتا ہے. پھر صلوات بھیجیے. عرض کر چکا ہوں کہ معصوم نہیں, میں غیر معصوم. اور ظاہر ہے کہ یہ تقریر ایک ایسی چیز ہے عزیزو, بار بار آپ کے سامنے مثال میں دے چکا ہوں. آپ گھر جائیے گا, نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے گا. تیسرا خطبہ ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. اس خطبے کا نام ہی خطبہ شقشقیہ رکھا گیا ہے. اور اس خطبے کو آپ پڑھ لیجیے, خطبہ نہیں اس کا پڑھ لیجیے گا کہ کیوں ختم ہو گیا تھا وہ, تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مولا نے بھی طریقہ بتایا کہ یا پہلے دے دیا جائے کئی بھی گھنٹے پہلے, یا بعد میں کوئی بات پوچھ لی جائے. اگر بیچ میں بھی خطبہ شروع ہوا اس میں کوئی بات کر لی جائے تو جب مولا کائنات جیسے معصوم انسان یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں کیا بتاؤں, تم نے مجھے ڈسٹرب کر دیا, منتشر کر دیا. یہ مولا کے الفاظ ہیں کہ منتشر کر دیا, میں اب وہاں سے سلسلہ نہیں جوڑ سکتا. ایک ذہن لے کے بیٹھتا ہے نا آدمی, اس پہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو پھر میں جیسا گناہگار آدمی, اور پھر جیسے ظاہر ہے کہ تھوڑا سا مجھے آپ لوگوں کو شکایت بھی کہ صاحب آپ ڈانٹ دیتے ہیں. اب میں ڈانٹوں تو کیا کروں, چلیے مسکرا کے ڈانٹ دیتا ہوں کہ آئندہ یہ حرکت نہ کیجیے گا, ہنستے ہوئے ڈانٹ دیتا ہوں. لیکن کیونکہ معصوم نہیں ہوں, غیر معصوم ایک مضمون بنا کے آتا ہوں, اس کے تحت مجھے چلنا ہوتا. یوں سمجھے کہ رٹ کے آتا ہوں 6 گھنٹے 7 گھنٹے آپ کے لیے, کیا آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دی جائے, ٹھیک ہے نا. ایک موضوع میں نے اعلان کر دیا, اس موضوع سے ہٹ کے آپ سوال کریں جن کا کوئی سرے سے کوئی تعلق, سر پیر ہی نہیں ہے میرے موضوع سے, نہ کوئی تعلق نہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا برادرانہ دست بستہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میری تقریر سے جو میں کر رہا ہوں اس سے متعلق جو بھی سوال ہوگا میں پابند ہوں, جواب دوں گا. نہیں آئے گا کہہ دوں گا مجھے جواب, اس میں کون سی شرم کی بات ہے, میں کوئی عقل کل تھوڑی ہوں. میں نے کب دعویٰ کیا کہ مجھے ہر سوال کا جواب ملکوں, مجھے کبھی بھی اس بات میں شرم نہیں آئے گی. لیکن جو موضوع چل رہا ہے اس سے متعلق سوال کریں گے, آپ کو فائدہ ہوگا,
مجھے بھی اور کتابیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا آپ کے سوالات کے بارے میں. ٹھیک ہے, آئندہ خیال رکھیے گا برائے مہربانی. لیکن ہر دفعہ نئے لوگ ہوتے ہیں, بہرحال کیا کیا جائے. ایک بار اور صلوات بھیجیے. اب یہ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب ہے خلیفہ سید محمد اسلم اور اہلیہ مرحومہ خلیفہ سید محمد حسین, خلیفہ سید زاہد حسین, خلیفہ سید غلام السیدین و اہلیہ ڈاکٹر سید ابو الحسن و اہلیہ, کرنل حسین بخاری, پروفیسر مصطفیٰ بخاری اور ان کی اہلیہ اپنے تمام مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. صلوات دے دیجیے محمد علیہ محمد. ایک بار اور ذرا بلند محمد بلند صلوات. جنگ احد کی جزیات جو رہ گئی, جنگ تو ظاہر ہے کہ چند گھنٹے کی تھی, اس میں فیصلہ ہو گیا. اچھا, اس کو ہم شکست یوں نہیں کہہ سکتے کہ کفار جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا, کیونکہ مقاومت ہوئی. یہاں سے پھر مسلمان جو تھے جمع وہ تو تھے ہی تھے, بھاگے میں بھی تھوڑے سے واپس پلٹ آئے تھے, تو ان لوگوں نے مقاومت کیا. اور کفار کی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اس طرح یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, لہٰذا انہوں نے ایک طرفہ طور پہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. خود ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کے کہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ہم نے آج بدلہ لے لیا بدر کے اپنے مقتولین کا. حنظلہ کے بدلے حنظلہ کو مارا, اس کا بیٹا مارا گیا تھا حنظلہ ابن ابو سفیان, اور یہاں پر حنظلہ غسیل الملائکہ جو شہید ہوئے تھے, یعنی اس کا حوالہ دیا کہ ہم نے اتنے ہی تمہارے قتل کر ڈالے جتنے تم نے بدر میں ہمارے مارے تھے, اور تمہارے کچھ لاشوں کا ہمارے لوگوں نے مسئلہ کیا ہے. یعنی وہ جو میں نے بتایا تھا کہ ناک کان کاٹ لیتے تھے ہار بنا کے گلے میں, عورتوں نے ڈالا تھا. خاص طور پر ہندا جگر خارا لقب اسی لیے پڑا تھا کہ ہندا جگر خارا نے وہ ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا. تو اس نے اعلان کیا کہ دیکھو ہمارے کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے, لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا, مگر میں نے منع بھی نہیں کیا تھا. یعنی میں راضی تھا, میں اس پر ناراض, میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن میں اس پہ ناراض بھی نہیں ہوں. یعنی میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو, مگر جن لوگوں نے کیا میں نے انہیں روکا بھی نہیں, انہوں نے یہ کام انجام دیا. اس طرح یہ جنگ بظاہر بغیر کسی فیصلے کے لیکن ہزیمت پر ختم ہوئی. ہزیمت یعنی نقصان اٹھانے پر ختم. اب یہ ہمیں دو چار چیزوں کا اس میں تجزیہ کرنا ہے کہ اس کو ہزیمت کہہ لیجیے, وقتی طور پہ شکست کہہ لیجیے. فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی. اگر فیصلہ کن جنگ ہوتی تو اسلام کو شکست ہو جاتی, اسلام ختم ہو جاتا. وہ تو آئے تھے کہ ختم کر دیا جائے پیغمبر اسلام کو اور اسلام کو, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. تو فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی, لیکن بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے سامنے آ گئی. بہت ساری چیزیں جو تجزیہ طلب ہے وہ ایک تو یہ کہ اس کے اسباب کیا ہوئے, ہزیمت کیوں اٹھانی پڑی. جب پیغمبر خدا کا موجود ہے, پیغمبر کے سامنے ہزیمت کیوں اٹھانی پڑی. تو کچھ چیزوں ذرا تشریح طلب ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن کریم میں قصص انبیاء کو, کہ قرآن مجید میں جو انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں وہ کس انداز کے. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام, صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, خلیل بھی ہیں اور امام بھی ہیں. یاد رکھیے گا امامت میں فرق ہے, لیکن اللہ نے امامت تو دی ہے نا. یہ بالکل کھل کر ہم اس بات کو کئی بار بیان کر چکے ہیں, اس میں کوئی نہیں, یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ سب کی امامت ایک طرف, 12 اماموں کی امامت وہ ایک طرف. لیکن بہرحال امام تو ہے نا جناب ابراہیم. جناب ابراہیم امام ہیں, پیغمبر ہیں, نبی ہیں, خلیل ہیں, لیکن اس کے باوجود اچھا قوت بھی ہے, قوت معجزہ نہیں. اللہ سے دیکھیے معصوم کی دعا مستجاب ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے معصوم, یعنی جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی, مانی جائے گی. لیکن اس کے باوجود شہر بدر ہونا پڑا, ملک بدر ہونا پڑا, کیونکہ بظاہر تنہا ہے نا مقابلے کرنے کے لیے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے جناب ابراہیم کا. لہذا نمرود کے مقابلے میں گھر بھی چھوڑنا پڑا, شہر بھی چھوڑنا پڑا, ملک بھی چھوڑنا پڑا. ورنہ چاہتے تو معجزے کے ذریعے سے جس ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے. دیکھیں یہاں ایک راز پوشیدہ ہے, معجزہ ہے نا. جو پروردگار جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے, جو پروردگار جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا فدیہ ایک دمبے کے بدلے یعنی دمبے کے ذریعے سے دے سکتا ہے, جو پروردگار اس بے آب و گیا وادی میں یعنی مکے کی وادی میں چشمہ پیدا کر سکتا ہے جناب اسماعیل کی ٹھوکر سے. آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے بڑے بڑے معجزے, یہاں پہ ابراہیم کی مدد, وہاں پہ ابراہیم کی مدد, وہاں ابراہیم کی مدد.
بچوں کے لیے بچے کے لیے زمزم ایجاد ہو گیا، آخر وہ پروردگار نمرود کو ختم کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ آخر اسی نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم نے اس کی فوج کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تو اب دیکھیے یہی چیزیں تجزیہ طلب ہوتی ہیں. ایک طرف پروردگار نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ قوت تھی جو پروردگار آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہی پروردگار نمرود کے سارے لشکر کو تباہ کر سکتا تھا، شکست دے سکتا تھا جناب ابراہیم کے مقابلے میں. لیکن کیا ہوتا؟ وہ اصول ختم ہو جاتا قرآن کا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں. لوگ خوف اور دہشت کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیتے، دین ابراہیمی پر آ جاتے. یہ سنت الہی نہیں ہے، یہ سنت الہی نہیں. تمہیں اختیار دیا جائے گا، یہ اچھی چیز یا بری چیز، جس چیز کو چاہو مان لو. ہاں یہ تو ایک اصول تھا کہ سنت الہی یہی ہے کہ اسی طرح آگے چلنا ہے. مگر جہاں پر بات یہ آئی کہ اب رسول کو بچانا بھی ہے، رسول کی ذات کو آگ کے شعلوں سے کیوں؟ اگر اب دیکھیں مقابلہ کیسا ہے کہ خدا کا رسول اگر اس آگ میں معاذ اللہ یہ آگ اس کو نقصان پہنچا دے تو نقصان ابراہیم کا نہیں ہوا، نقصان سنت الہی کا ہوا، نقصان عقیدہ الہی کا ہوا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ کیسا اللہ تھا کہ جو ابراہیم کو آگ سے نہ بچا سکا. یہ کیسا پیغمبر تھا کہ ایک ظالم نے آگ میں پھینکا، اور یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ضروری تھا. ابراہیم نے دعا نہیں مانگی کہ مجھے آگ سے بچا لے، جناب ابراہیم نے دعا نہیں مانگی، بلکہ جب آگ میں پھینکا گیا تو آ کے پوچھا بھی. جبرائیل نے کوئی حاجت کا تجھ سے نہیں ہے، تجھ سے کیسی حاجت؟ اچھا چاہتے تو بچا، جبھی تو آئے تھے جبرائیل کی، اختیار ہے جبرائیل کے پاس کہ میں آگ کو بجھا دوں. تو ابراہیم نے بتا دیا کہ تجھ سے نہیں ہے. کیوں؟ اتنا اختیار تو مجھے بھی حاصل ہے، لیکن میں اپنی مرضی استعمال نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنی مرضی کو مشیت الہی پر چھوڑنا چاہتا ہوں. یعنی قدرت ہے معجزے کی، لیکن معصوم کیوں استعمال نہیں کر رہا اس طاقت کو؟ اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ چاہتا ہے کہ جو کام ہو وہ مشیت الہی کے تابع ہو. اگر اللہ کی مرضی ہے تو بچائے گا، اللہ کی مرضی نہیں تو اب اللہ نے بچا کر بتایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جس کا یہ رسول ہے، جس کا پیغمبر ہے، جس کی طرف بلا رہا ہے، جس کے لیے مناظرہ کر رہا ہے، کہ میرا اللہ وہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے. بس اب یہاں پہ یہ فبہت الکافر، کافر جو تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اس کا کیا جواب دے. زندگی اور موت کا تو جواب دے دیا تھا کہ میں قتل بھی کر سکتا ہوں، میں رہا بھی کر سکتا ہوں. لہذا یہاں پر مدد کی، مگر میدان جنگ میں نہیں. اگر عذاب بھی قوموں پر آیا تو کب آیا؟ نبی کو نکال دیا، جناب لوط کو نکال دیا، جناب صالح کو نکال دیا، اس کے بعد پوری قوم کو ختم کر دیا کہ اب کوئی بھی صالح بندہ نہیں بچا. لہذا سب جنہوں نے برے اعمال کیے وہ بھی، اور جو ان کے برے اعمال پر خاموش رہے وہ بھی. یہ یاد رکھیے گا، جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس کے اچھے بھی جو نہیں انل منکر نہیں کرتے، یعنی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں، وہ بھی اس عذاب میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے کہ نیک بندوں کو نکال دیا پوری قوم کو. ابراہیم نمرود بھی تباہ ہوا، لیکن کب؟ جب جناب ابراہیم نکل گئے، جب جناب ابراہیم اپنے بال بچوں کے ساتھ چلے گئے. تو سنت الہی کیا ہے؟ مدد کی. جو پروردگار جناب اسماعیل کا فدیہ دمبے کے ذریعے سے قبول کر رہا ہے، یعنی دمبے کو قبول کر رہا ہے فدیے میں، جو پروردگار زمزم ایجاد کر رہا ہے، وہ پروردگار چاہتا تو ابراہیم کے پورے لشکر کو، نمرود کے پورے لشکر کو ابراہیم کے مقابلے میں ختم کر سکتا تھا. لیکن یہ سنت نہیں ہے. میدان میں جب مقابلہ ہوگا تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر ابراہیم کے ساتھ افرادی قوت ہوتی، یعنی لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ایمان نہیں لے کر آئے، اتنے معجزے دیکھے، اتنی کرامات دیکھی، لیکن ایمان نہ لے کر آئے. اگر ابراہیم کے ساتھ بھی افرادی قوت ہوتی تو ابراہیم بھی شہر چھوڑ کر نہ جاتے، بلکہ میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے. اس کو کہتے ہیں ہجرت کا فلسفہ. اب دیکھیے، اب یہ جب پس منظر قرآن کے سائے میں قرآن کے واقعے کے بارے میں بن گیا تو پیش منظر دیکھیے آپ. اب آئیے بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے مضمون کو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات ذرا بلند آواز سے بھیجیے آپ. ہجرت کیوں کی؟ کیا
صاحب معجزہ نہیں ہے؟ کیا صاحب اختیار نہیں؟ کیا صاحب قدرت نہیں؟ اور وہ بھی رات کی تاریکی میں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بچاؤں گا، لیکن جو بھی صورتحال پیش آئے گی وہ بالکل سبھی طریقے سے، تاکہ لوگ اگر خوف اور دہشت کے عالم میں اسلام قبول کریں گے تو اسپین والا حشر ہوگا. کئی بار مثال دے چکا ہوں. تلوار کے ذریعے جب اسلام قبول ہوگا تو جس طرح سے قبول کریں گے وہی اسلام انہیں یاد رہ جائے گا، کیونکہ ظلم و تشدد کے ذریعے سے کلمہ پڑھا تھا، ظلم و تشدد کے ذریعے سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لہذا ظلم و تشدد ہی کو وہ اسلام سمجھیں گے کہ یہی اسلام ہے، جبکہ حقیقی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو جن لوگوں نے اسلام ویسے لیا وہ کبھی نہ ظلم و تشدد کے قائل رہے، نہ ظلم و تشدد کیا، نہ ظلم و تشدد کو قبول کیا. جن لوگوں نے طاقت کے بلبوتے پر جب زمینیں قبضہ کی گئیں، جب ممالک قبضے کیے جاتے رہے، اور تاریخ میں بڑی شان سے لکھا ہے اتنی فتوحات، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ اس کا اخلاقی نتیجہ کیا ہے، اس کا روحانی نتیجہ کیا ہے؟ آج 1 ارب مسلمان ہونے کے باوجود 1 ارب مسلمان ہونے کے باوجود 40 لاکھ یہودیوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے کہ نہیں؟ 40 لاکھ یہودی، 1 کروڑ یہودی بھی تو نہیں، 40 لاکھ. کیوں؟ خود اپنے کردار سے. وہ تو باطل ہے، جیسے نمرود بھی باطل تھا، جیسے فرعون باطل تھا. جناب موسیٰ کیوں؟ اب دیکھیے یہ پورا آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے قصص انبیاء. جناب موسیٰ کیوں نہیں لڑے فرعون سے؟ رات کی تاریکی میں قوم کو لے کے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قوم لڑنے والی نہیں، قوم لڑنے والی نہیں ہے نا، قوم لڑنے والی نہیں ہے. لہذا جب قوم لڑنے والی نہیں تو نبی بھی نہیں لڑے گا. جب قوم قیام کرنے والی نہیں تو امام بھی قیام. اب سمجھ میں آ رہا ہے فلسفہ کہ امام کے پاس تو اختیار ہے. امام نے تو بے جان چیزوں میں جان ڈال کر بھی بتا دیا تھا. امام نے تو تصویروں میں جان ڈال کر بتا دیا تھا کہ میرا اختیار کہاں تک ہے. لیکن کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو سنت الہی نہیں ہے. جب تک دل سے قبول نہیں کرو گے، جب تک دل سے جہاد کے لیے تیار نہیں ہوگے اور جہاد کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے تو یہی جہاد سامنے آئے گا جو ہو رہا ہے بھائی دنیا بھر میں. اسی کو لوگ جہاد سمجھیں گے. کیوں؟ جیسے قبول کیا ہے اسلام ویسے ہی سامنے بھی آئے گا. اگر اہل بیت کے طریقے سے اسلام قبول کیا ہوتا تو کبھی ظلم و تشدد کی داستانیں اہل بیت کے ماننے والوں سے نہیں آئیں گی. چیلنج ہے یہ، پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو اور آج بھی دیکھ لو. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، چاہے ظاہری حکومت پہ ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ان کے ذریعے سے کبھی ظلم و تشدد کی داستانیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. کیوں؟ یہ سمجھنے میں غلطی. سنت الہی ہے کہ رسول کا ساتھ مکے میں دینے والا کوئی نہیں، لہذا رات کی تاریکی میں رسول ہجرت کر رہا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بچاؤں گا. اچھا چاہتے تو رسول مکے میں سب کو ختم نہیں کر سکتے تھے، لیکن سب کو ختم ہی کر دیتے تو کلمہ کس سے پڑھواتے؟ سب کو ختم کر دیتے تو کلمہ کون پڑھتا؟ سب کو ختم ہی کر دیتے تو یہ منافق کیسے سامنے آتے؟ دشمنان دین کیسے سامنے آتے؟ فتح مکہ کے وقت، اب دیکھیے فتح مکہ کے وقت جس نے جبر سے مراد رسول کا جبر نہیں ہے، یعنی اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، یا مکہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا سرزمین چھوڑ دیں یا کلمہ پڑھ لیں، کوئی راستہ نہیں. اب بین لگ گئی. اس کے بعد کفار کا داخلہ مکہ مدینے میں بند. لہذا جس نے اس حالت میں کلمہ پڑھا، اب آپ دیکھ لیجئے کیونکہ دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا لہذا آج تک اس بددلی کے اثرات نمایاں ہیں. اسی بددلی والے اسلام کو سمجھتے لوگ کہ وہی اسلام تھا، لوٹو مارو قتل و غارت گری کرو، یہی اسلام ہے. کیوں؟ جس طریقے سے آئے گا اسی طریقے سے. لہذا رسول کو ہجرت کرنی پڑی. کیوں؟ ساتھ دینے والے نہیں. ابراہیم کو ہجرت کرنی پڑی. کیوں؟ ساتھ دینے والے نہیں. موسیٰ کو جانا پڑا. کیوں؟ قوم لڑنے والی نہیں. تو پیغمبر، نبی، رسول، امام اس وقت تک نہیں لڑے گا جب تک لڑنے والے ساتھ نہ ہوں گے. اور یہی اب سوال جو کربلا کا ذہن میں آ گیا، جواب یہی دیا جاتا ہوں آپ کو کہ حسین جناب سید الشہداء بھی اسی لیے مدینے سے نکلے کہ جب حجت تمام ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں خط آ گئے کہ ہم آپ کا ساتھ 18,000 خط ہے نا کوفیوں کے، حجت تمام ہو گئی. اب امام نہ جائے تو کہہ دیں گے ہم نے تو ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ خود ہی نہیں آئے.
آپ کہیں گے امام کو تو معلوم تھا، بھائی امام کو تو معلوم تھا، لیکن جب تک کربلا نہیں آئیں گے ان کا یہ رخ سامنے کیسے آئے گا؟ کوفیوں والا رخ تو جب ہی سامنے آئے گا نا امام آئے. اور اسی لیے ایک خطبے میں ملتا ہے امام نے حجت تمام کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ جانا چاہ رہے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے آخر وقت میں کہا تھا کہ تم لوگوں نے بلایا تھا مجھے اور خط بھی کھول کے ڈال دیے، یہ رہے تمہارے خط، میرا ساتھ نہیں دیتے، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں کسی اور سرزمین میں نکل جاتا ہوں. حجت تمام کرنے کے لیے، یعنی یہ بتا دیا کہ اس بات پر بھی تم راضی نہیں تھے، یعنی تم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنے بدر و احد کے مقتولین کا بدلہ مجھ سے لے لو، ورنہ میں نے تمہارے سامنے سارے آپشن رکھے تھے، میں نے تو رکھ دیا تھا، حجت تمام کر دی تھی کہ چلو میرا ساتھ نہیں دیتے ہو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں کسی اور سرزمین میں نکل جاتا ہوں. لیکن یہ بتانے کے لیے حجت تمام کی تھی کہ اگر اس کے باوجود کے سارے آپشنز میں نے تمہارے سامنے رکھے، مگر تم یہ طے کر چکے تھے کہ ہم حسین سے اپنے بدر و احد کے مقتولین کا انتقام، صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. اب یہ جو پس منظر میں نے پیش کیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول بھی ساتھ ہو، اس کے باوجود اگر لوگوں نے ہمت سے کام نہیں لیا، لوگ میدان میں نہیں ڈٹے تو ہزیمت اٹھانی پڑے گی. لوگوں کا ایک تو یہ تصور ٹوٹ گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ معصوم ساتھ ہو اور پتہ بھی ہماری ہو، نہیں، ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کیسا کردار میدان جنگ میں ادا کرتے ہیں. ابھی حنین تک اگر بات پہنچ گئی، ویسے تو نہیں پہنچ پائے گی، مشکل ہے اس سال، لیکن حنین میں بھی یہی ہوا کہ اس وقت تو 12,000 کا لشکر، اور اس کے بعد مار کھانی پڑی مسلمانوں کو. 12 بجے 12,000 سارے پراگندہ ہو گئے، وہاں بھی پہاڑوں میں ادھر ادھر نکل گئے تھے، وہ بھی کچھ اسی قسم کا حنین کا بھی منظر تھا جیسا پہاڑوں کا تھا. اگر وہاں تک پہنچ گئے تو ساتھ ہونا ضروری نہیں، بات یہ کہ آپ حکم معصوم پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. معصوم کے ساتھ ہونے کی بات نہیں، حکم معصوم کی بات ہے. حکم معصوم پہ عمل کرے گا انسان، وہ معیار بنتا ہے. رسول کے ساتھ تھے، رسول کا حکم نہیں مانا. 3 چیزیں جو بڑی بڑی 3 باعث بنے ہزیمت کے. سب سے پہلی چیز غرور و تکبر، وہ جو اپنی جمعیت دیکھ کے غرور کیا تھا، اتنے ہم تو 313 میں جیت گئے تھے، اب تو ہم 1000 ہیں. 1000 کی تعداد، یعنی سب سے پہلے غرور ہوا اپنی تعداد کے اوپر. کبھی انسان اپنی کثرت تعداد پر غرور نہ کرے. اور یہ سب کے لیے کلیہ ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ سب کے لیے، کہ جہاں اپنی تعداد بڑی دیکھی بس وہیں پر شیر بنے ہوئے، اور جہاں حالات خراب ہے وہاں ایک بھی نظر نہیں آ رہا. اپنا مجمع دیکھ کے سارے شیر بن رہے ہیں اور سارے لیڈر بھی بنتے ہیں. اس بات کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں میری، کہ اپنا مجمع دیکھا وہاں ہر آدمی اپنی چلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ بس میں چیمپئن ہوں، اپنا مجمع ہے، یہاں کون مجھے کچھ کہے گا. اور جہاں دشمن سے مقابلے کی بات آئی تو وہاں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بھائی کون ہے، بھائی سامنے آؤ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، نہیں. انسان اگر حق پر ہے تو پھر اس کو حق پر ڈٹنا چاہیے. اور بردباری، حلم، یہ تقاضے ہوتے ہیں حق پر ہونے کے. یہ نہیں کہ مجمع دیکھ کے نہیں، بعض اوقات بہت بڑی جمعیت ہے لیکن حکمت عملی، اسٹریٹجی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں لڑا جائے گا. لڑنا درست نہیں. کیوں؟ ممکن ہے آج کی ہماری غلطی کل ہمارے دوسرے بھائیوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. ہم تو چلے جائیں، بعد میں دوسروں کو خمیازہ بھگتنا پڑے. تو اچھے جو لڑنے والے ہیں وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ اسٹریٹجی پہلے طے کرتے ہیں. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تعداد سے جنگ نہیں لڑی جاتی، حکمت عملی سے جنگ لڑی جاتی ہے، اسٹریٹجی سے جنگ لڑی جاتی ہے. کہیں پر کم ہے لیکن لڑنا ضروری ہے. کیوں؟ اگر نہیں لڑے تو مورل قوم کا ڈاؤن ہو جائے گا. اگر جواب نہیں دیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دب گئے. اگر جواب نہیں دیا نکل کے خاص طور پر کمزوری ظاہر ہو جائے گی. اگر جواب نہیں دیا، اگر نہیں للکارا تو دشمن یہ سمجھ بیٹھے گا کہ بس اب ہم نے ان کے جذبے کو ختم کر دیا، اب ان کو مورلی ہم نے ختم کر دیا. کم تعداد ہونے کے باوجود، نقصانات اٹھانے کے باوجود للکارنا ہے، جواب دینا ہے، تاکہ دشمن کا دل دہل جائے کہ ان کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، یہ میدان سے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا جاری نقصان، کتنا مالی نقصان، مگر یہ لوگ میدان سے ہٹنے والے نہیں. تو غرور و تکبر پہلا عامل تھا شکست کا باعث ہونا. دوسرا، رسول نے جس مورچے پر بٹھایا تھا اس مورچے کو خالی کر دیا. کبھی آدمی مورچے کو خالی نہ کرے مال کے لالچ میں کہ لو جی جنگ تو ختم ہو گئی، چلو اپنا مورچہ چھوڑا، اب جا کے مال غنیمت لوٹوں. تو مال غنیمت کے چکر میں حکم رسول کو پامال کر دیا.
حکم رسول کو پامال کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، مال لوٹنے لگے، دشمن فوراً اس کی حکمت عملی کام آئی، وہ پیچھے سے گھوم کے آیا، اس نے مارا، اور کتنا نقصان ہوا۔ جناب حمزہ جیسا، چچا حنظلہ جیسے صحابی، مصعب بن عمیر جیسا لمبردار، ابو دجانہ انصاری، جناب یمان، ایک سے ایک جانثار رسول کا، وہی سارے کہ جانثاری تو شہید ہوئے، باقی تو بھاگ گئے تھے، باقی تو وہاں ٹکے نہیں، تو نہیں تھے ان کے نصیبوں میں نہ زخم رہا کبھی نہ کچھ رہا۔ اور ایک صاحب، تو میں ابھی پڑھ رہا تھا تاریخ، تو اس بارے میں بڑا عجیب و غریب ان کے لیے جملے لکھے، مگر وہی بات ہے کہ مورخ تو لکھ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے پڑھیں گے کب میرے لوگ۔ میرا ایک دکھ یہ بھی ہے کہ میں اپنے برادران سے کہتا ہوں کہ بھائی پڑھا تو کرو، اپنی کتاب ہی پڑھا کرو، تو پڑھنے کے بعد تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے مورخین نے خود کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ یعنی ایک صاحب نے تو مذاق ہی مذاق میں اپنے بھاگنے کا انداز بھی لکھا ہے، میں تو اسے ایسے دوڑ رہا تھا پہاڑ پہ جیسے پہاڑی بکرا اچھلتا ہے۔ یہ تعریف ہے، تو کسی کی فضیلت کو بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، یہ حق ہے چاہے کوئی بھی ہو، اس کی فضائل بیان کرنے چاہیے۔ تو کیونکہ یہ فضیلت انہوں نے خود بیان کی، لہذا میں نے بھی بیان کر دی۔ تو انہوں نے خود کہا کہ اس طرح جیسے پہاڑی بکرے دوڑتے، اس طرح ہم دوڑ رہے تھے پہاڑ کے اوپر، یعنی اس کو ہنس ہنس کے فخر سے محفل میں بتایا جاتا تھا۔ لوگ اپنے کارنامے بتاتے تھے، یہ بھی اپنے کارنامے بتاتے کہ ہم نے تو یہ کیا، احد کے دن سارے بھاگے، ہم بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کے اس طرح دوڑ رہے تھے جیسے پہاڑی بکرا دوڑا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ تاریخ خمیس، سیرت حلبیہ، ان سب میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ کتابیں اب چھاپی ہی نہیں جا رہی، جیسے تاریخ کامل چھاپی نہیں جا رہی کیونکہ اس نے کچھ جنگوں کو ذرا کامل طور پہ لکھ دیا ہے، کچھ، سب نہیں ہے وہیں کا، اب اس کو مٹا تو سکتے نہیں، لہذا مزید اس کو چھاپا نہیں جا رہا کہ مزید لوگ نہ پڑھے، جنہوں نے پڑھ لیا بس ان کے لیے ہی کافی ہے، تاکہ 100-200 سال کے بعد لوگ بھول جائیں، کتاب خانوں سے غائب کر دی جائیں، نہیں غائب ہوں گی تو جہاں موقع ملے گا تیلی دکھا دیں گے، آگ لگا دیں گے ان کو۔ لہذا تیسرا باعث یہ بنا، دوسرا باعث رسول کا حکم نہ ماننا، تیسرا باعث ایسے لوگوں کا ساتھ ہو جانا کہ جو خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ کیونکہ خدا کا رسول ہمارے درمیان ہے لہذا ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اسلام کو شکست نہیں ہوئی، لیکن یہ کریکٹر جتنے تھے یہ سب کے سب سامنے آ گئے احد میں، ہر گھر میں آہو بکا، ہر گھر میں ماتم، واپس چلا گیا کفار کا لشکر، مولا کائنات کو پیچھے بھیجا خدا کے رسول نے کہ دیکھو ان کا ارادہ مدینے کی طرف آنے کا تو نہیں، اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہیں تو سمجھ لینا کہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ پھر مدینے پر حملہ کریں گے، لیکن اگر یہ اونٹوں پر سوار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کئی منزلوں تک تعاقب کیا، واپس آ کر خبر دی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی رسول آخر وقت تک حکمت عملی سے کام لے رہا ہے، معجزوں پر نہیں، دعاؤں پر نہیں، کہ دیکھو طریقہ کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں مدینے میں سب بندی کرنی پڑے گی اگر یہ دوبارہ آنے والے۔ مدینے پہنچے، اب آئیے، کل میں نے بنی قینقاع کے بارے میں پرسوں آپ کو بتایا تھا، اب آئیے بنی نذیر، یہودیوں کا دوسرا قبیلہ، بڑا قبیلہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، 2 غزووں تک پہنچیں گے آپ۔ چلے بہرحال مجھے اندازہ ہو گیا، اب خود ہی اندازہ ہو گیا، حالانکہ یقین کریں اپنے بیان کی خشکی سے کبھی کبھی میں خود بھی گھبرانے لگتا ہوں بہت زیادہ، لیکن بہرحال آپ مجھے خوب حوصلہ دیتے ہیں، صلوات دیجیے ایک بار۔ مجھے خود گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ میں اس طرح سے جو پڑھے چلا جا رہا ہوں، کوئی کچھ سن رہا ہے، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات، کسی کے نہیں آ رہی، لیکن صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ دیکھیے اب میں تھوڑا سا اسپیڈ آہستہ کر دوں گا تاکہ اب جو بات سمجھانے والی ہے۔ خیبر کا باعث کیا چیز بنی؟ قبیلہ بنی غطفان، قبیلہ بنی سلیم، قبیلہ بنی قینقاع، ان 3 کے بارے میں نے مختصراً بتا دیا تھا کہ یہ 3 تو نکل گئے، فرار ہو گئے۔ اب بنی نذیر اور بنی قریظہ یہ 2 بڑے بڑے قبیلے بچے۔ معاہدہ کیا تھا کہ جب بھی مدینے پر حملہ ہوگا تم ہمارا نہ بدر میں ساتھ دیا نہ احد میں، ایک خلاف ورزی تو معاہدے کی انہوں نے یہ کر دی بنی نذیر نے، اچھا اس کی خلاف ورزی تو سب قبیلوں نے کی، لیکن انہوں نے ایک کام اور کیا، اور وہ کام کیا کیا؟ جنگ احد کے بعد جب مسلمان آئے تو نجد کی سرزمین، نجد کی سرزمین کا تو نام سنا ہے نا، نجدی جن کو آپ کہتے ہیں،
تو اس وقت بھی یہ ایسی پتھریلی زمین تھی. تو نجد کا ایک شخص ابو برہ نامی عامر ابن طفیل کے قبیلے کا یا بنی عامر کے قبیلے کا آیا. اسلام اس کو بہت پسند آیا. رسول نے اس کو دعوت اسلام دی. اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیں میرے قبیلے کی طرف تو ممکن ہے کہ وہ پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے. خدا کے رسول نے کہا مجھے ڈر ہے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. کہا کہ نہیں میں امان کا وعدہ کرتا ہوں انہیں نقصان نہیں پہنچے گا. تو 40 سے لے کر 70 تک کی روایات ہے کہ صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجا. اسی لیے اس واقعے کو بئر معونہ کا واقعہ کہا جاتا ہے. اس کو غزوہ یا سریہ نہیں کہا جاتا کیونکہ جنگ کے ارادے سے مسلمان گئے ہی نہیں تھے, خالص اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے. یہ 70 سپاہی یا 70 صحابہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے, رسول نے ان کو بھیج دیا. جب یہ پہنچے نجد کی سرزمین پر تو عامر ابن طفیل نے سب سے پہلے تو قاصد کو قتل کر ڈالا, جبکہ امان دے چکے تھے. ابو برہ نے کہا کہ میں امان دے چکا ہوں, لیکن اس نے نہیں سنی. عامر ابن طفیل جو ان کا سردار ہے, اور صرف قاصد کو نہیں بلکہ بئر معونہ یعنی معونہ کے کنویں کے پاس جہاں یہ مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے 70, اس نے کئی قبائل کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور سب کو تہہ تیغ. ان میں ایک شخص کعب ابن زید زندہ بچے زخمی حالت میں, اور ایک عمرو ابن امیہ جسے یہ قیدی بنا کر لے گیا تھا عامر ابن طفیل, لیکن اس کی ماں نے کوئی نظر کی ہوئی تھی, اس نظر کے بدلے میں اس کو رہا کر دیا. تو یہ 2 آدمی خبر لے کر واپس آ رہے تھے. ادھر سے بنی عامر کے 2 شخص مدینے سے واپس آ رہے تھے اپنے قبیلے میں. وہ امان نامہ لے کر آ رہے تھے رسول سے تحریری. ان دونوں کو معلوم نہیں تھا. یہ کعب ابن زید اور عمرو ابن امیہ, یہ نام بچوں نے کہا کہ بعض کیا گھول کر پی کے آتے ہیں, تو واقعی گھول کر ہی مجھے پینے پڑتے ہیں نام, کیونکہ یہ سب کیسٹ آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ نے جو کہا کہہ کر چلے گئے, لہٰذا بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. جو تاریخی نام ہے ان میں تحریف نہیں کی جا سکتی. ہاں کبھی اگر مجھ سے صحب ہو جائے, بھولے سے آگے پیچھے نام ہو جائے, کیونکہ نام سارے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں, تو اس کو آپ میرا صحب سمجھیے گا. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ نام بالکل واضح طور پر بچوں تک چلے جائیں کہ بعد میں اگر وہ سنے تو وہ نوٹ بھی کر لے کہ کون کون تھا. تو یہ 2 آدمی کعب ابن زید عمرو ابن امیہ کو جب وہ 2 عامری راستے میں ملے تو انہوں نے یہ سوچ کر کے ہمارے 68 آدمی شہید ہوئے, کم سے کم ان کے 2 قتل کرو, ان دونوں کو قتل کر دیں. لیکن جب مدینے پہنچے تو رسول نے کہا کہ میں ان کو امان دے چکا تھا. اچھا کیا فرق تھا, اگر کوئی اور دنیاوی قانون ہوتا کہ بھئی ہمارے 68 مارے, ہم نے بھی 2 مار دیے, کافر تو تھے, لیکن نہیں, خدا کا رسول ہے, امان دے چکا. کہا کہ ان کا دیا مجھے, ان کی دیت مجھے دینی پڑے گی, ان کا خوب مجھے دینا پڑے گا. اور عامر ابن طفیل بھی جانتا ہے خدا کے رسول کو, فوراً پیغام بھیجا, حالانکہ 68 مسلمان شہید کر چکا ہے. کہا کہ آپ نے ان دونوں آدمیوں کو امان نہیں دی, یہ دونوں قتل کر دیے گئے, لہذا ان کا خوب بہا دیا جائے. اب معاہدہ یہ تھا, دیکھیں یہ پس منظر ضروری تھا بیان کرنا کہ بنی نذیر کو کیوں جلا وطن کیا. بنی نذیر سے معاہدہ یہ تھا کہ اس قسم کے جو کیس ہوں گے تو مالی معاونت آپ کریں گے ہمارے ساتھ, کیونکہ مدینے کا دفاع کر رہے ہیں مسلمان. جیسے آج بھی لبنان کی سرزمین میں معلوم ہے نا آپ کو, یہ معاہدہ ہے, یہ معاہدہ ہے. وہ جو سامراج چاہتا ہے کہ ایک چھوٹے سے لشکر کو جو ابابیلوں کی طرح حملے کرتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے, تو اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں ختم نہیں کر سکتے؟ لبنانیوں نے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ بھئی اندر کا نظام ہم سنبھالیں گے, سرحدوں کی حفاظت آپ کے ذمے, کیونکہ سرحد کی حفاظت آپ سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی. اور انہی نے ثابت بھی کر دیا, 25 سال میں جوتے مار مار کر یہودیوں کو نکالا باہر. لہذا ایک وہاں قانون ہے کہ اندر کا سول نظام چلائیں گے عیسائی اور دوسرے مسلمان, اور سرحدوں کا دفاع کرے گا اللہ کا لشکر. تو اللہ کے لشکر وہاں پہ دفاع کر رہے ہیں, تو یہ معاہدہ ہے کہ بھئی یہ دفاع کر رہے ہیں مسلمان, لہذا کم سے کم اتنا تعاون کرنا پڑے گا آپ کو کہ جب دیت وغیرہ دینی پڑے گی تو مالی تعاون, کیونکہ مال بہت ہے ان کے پاس. یہودیوں کے بعد اس زمانے میں بھی مال بہت تھا, سرمایہ دار تھے. آج تک وہی مال کا کھیل کھیل رہے ہیں, اس وقت بھی مال کا کھیل کھیلتے تھے. لہذا پیغام بھیجا خدا کے رسول نے کہ اس میں اب تمہاری تعاون کی ضرورت ہے. اچھا نہ کرتے تعاون, لیکن کیا کیا, دعوت بھیج دی. یہ اس لیے ضروری ہے, جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اتنے یہودیوں کو 400 کو قتل کر دیا. بھائی پہلے دیکھو تو صحیح کہ ہوا کیا ہے تاریخ میں. ایک واقعہ ایونٹ کو آپ لے لیتے ہیں کہ یہ ہوا, اتنے مار دیا, کیوں مارے,
یہ نہیں پتا. آپ نے لاکھوں قتل کر دیے. آج تک جنگ عظیم ثانی کا کوئی مجرم 90 سال کا کوئی مل جائے جرمنی تو آپ اس کو پکڑ کے مقدمہ چلاتے ہیں. جس جنگ کو ختم ہوئے ہوئے نصف صدی سے زیادہ ہو گیا, آپ آج معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں آپ سب سے بڑے. یہ ظلم ہو گیا, وہ ظلم ہو گیا. خود اپنے قتل و غارت گری پر کسی کی نظر نہیں جاتی کہ کس بری طرح سے عراق ہو, شام ہو, فلسطین ہو, کہیں کی بھی سرزمین ہو, کس بے دردی سے یہ لوگ خون بہاتے ہیں. وہ حق ہے. کل بھی بیان دیا کہ نہیں صاحب یہ دفاع کرنا تو اس کا حق ہے. دفاع کرنا یعنی ظلم کرنا, مسلمانوں کو مارنا اس کا حق ہے اسرائیل کا, لیکن اسرائیلی کو کوئی نہیں مارے. ایک اسرائیلی مار دیا تو وہ دہشت گرد ہو گئے. سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے وہ ان کا حق ہے صاحب. لہذا اب پیغام بھیجا, الٹا کیا, تعاون نہ کرتے, تعاون نہیں کیا بلکہ اور الٹا سازش کی کہ ہاں بالکل ہم حاضر ہیں, آپ ہمارے مہمان بن جائیے, آپ ہمارے قبیلے میں تشریف لائیے, ہم آپ کی خدمت کریں گے, آپ کی خاطر مدارات کریں گے اور یہ مطالبہ بھی پورا کر دیں گے. خدا کا رسول, مولا کائنات اور دیگر کچھ اصحاب ہیں جن میں حضرت زبیر بھی ہیں, اور یہی وہ موقع ہے غزوہ بنی نضیر کا کہ جہاں پر ایک موقع پر خدا کے رسول نے مولا کائنات کو بھیجا تھا. مولا کائنات ایک قاتل کی تلاش میں تھے, اس کو قتل کرنے میں مصروف تھے, ڈھونڈ کر قتل کر کے لا رہے تھے. زبیر پریشان ہو گئے تھے اور کہنے خدا کے رسول بہت دیر ہو گئی, علی آئے نہیں. تو خدا کے رسول نے کہا جاؤ پیچھے. جب ساتھ واپس آئے تو زبیر کو اطمینان ہوا. تو خدا کے رسول نے پوچھا کیوں زبیر, بہت محبت کرتے ہو, علی کو بہت چاہتے ہو؟ تو زبیر نے کہا کیوں نہیں چاہوں گا, میرا ماموزاد ہے, کیونکہ زبیر جناب صفیہ کے بیٹے ہیں, یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں, ایک بھائی کا بیٹا ایک بہن کا بیٹا. کہ کیوں نہ چاہوں گا علی کو. تو خدا کے رسول نے اس وقت یہی واقعہ صفین میں یاد دلایا تھا علی نے زبیر کو. اس وقت کہا تھا زبیر اتنی محبت کا تم اعلان کر رہے ہو, یاد رکھنا تم ایک دن علی کے مقابلے پر آ جاؤ گے, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس دن علی حق پر ہوگا اور تم باطل پر ہوگا. یہی وہ واقعہ تھا کہ جو جمل میں, صفین میں نہیں معذرت کے ساتھ, جمل میں مولا نے یاد دلایا تھا زبیر کو, زبیر یاد کرو. اور زبیر نے اتنا کیا تھا کہ میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا تھا, کہ یاد آ گیا, چلا گیا. اس لیے جس کا جو کردار ہے وہی بیان ہونا چاہیے. میں بہت احتیاط کرتا ہوں, اس سے زیادہ آگے برائی میں نہیں جاتا ہوں. بس ٹھیک ہے جو علی کے مقابلے میں آیا وہ غلط, لیکن پورے واقعات کو بیان کرنا چاہیے. کیوں ہمیں نہیں معلوم بعض کرداروں کے بارے میں کہ ممکن ہے کوئی نرم گوشہ مولا کائنات سے جنگ نہ لڑنے کی وجہ سے, ممکن امکان کی بات کر رہا ہوں, یہ یقین نہیں ہے. اس لیے احتیاط, یہ وہ موقع ہے کہ جن کرداروں میں احتیاط کرنی ہے. ان کرداروں میں احتیاط نہیں کرنی جنہوں نے جنگ کر لی, جو جنگ لڑ لی ہے اور جنگ لڑنے کے بعد حق و باطل کا آپ سے یارو آج تک فیصلہ ہوا ہی نہیں. حق و باطل کا آپ سے یارو آج تک فیصلہ ہوا ہی نہیں. اور جنگ صفین و نہروان و جمل آپ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں. جنگ صفین جنگ صفین و نہروان و جمل آپ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں. یہ بھی حق پہ وہ بھی حق پہ, ہزاروں آدمیوں کا خون ہو گیا. انہوں نے ان سے معافی مانگی, انہوں نے ان سے معافی مانگی, چلے گئے دونوں نے. اچھا وہ بیچارے بے گناہ جو مارے گئے 30-40 ہزار وہ کہاں گئے؟ کہا وہ ان سے شرمندہ تھے اور وہ ان سے شرمندہ تھی, انہوں نے ان سے معذرت کی, انہوں نے ان سے معذرت کی. اللہ اللہ خیر اللہ. ہزاروں بیج بڑھ گئے اسلام میں, فرقے کے بیج بڑھ گئے تفرقے کے. آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ صحیح کیا ہے. اپنی بات نہیں کر رہے, ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. ہم میں تو اتنا جگر ہے, ہم نے تو کہہ دیا غلط ہے وہ غلط ہے. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں جو علی کے مقابلے پر آ گیا وہ غلط. کیوں؟ یہ رسول کا اعلان ہے, رسول نے معیار بنایا, ہم نے تھوڑی بنایا. یہ معیار رسول نے بنایا ہے کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر. علی حق کے پیچھے نہیں گیا ہے, علی جہاں جہاں گیا ہے حق وہاں وہاں گیا ہے. چلو علی
बोल के नाचेगा। चमक चमक कली कली, नकल नकल कली कली, नकल के ऊंचा मार के दोनों हाथ बुलंद करके बात ये सरकार। तो आज तक जब वहां पहले मरहले में गलती की तो आखिर तक गलती गलत चला जाएगा। अशार तो और भी बड़े अच्छे अच्छे थे, लेकिन चलिए कल परसों के लिए रख दिया, आखिरी मजलिस के लिए रख दिया उनको मैंने। तो बहरहाल अब खुदा का रसूल पहुंचा कबीला बनी नुज़ैर, वो गढ़ी कहलाती थी, यानी इसको आप गिट्टी कह लें, गली कह लें, जो भी कह लें, कि वो मोहल्लों की इब्तिदा जहां से होती थी। उस एक दीवार के साए में खुदा का रसूल बैठा है, मौला कायनात बैठे हैं, ज़ुबैर बैठे हैं, लोग सब साथ बैठे। साजिश तैयार की यहूदियों ने कि ऊपर से पत्थर गिराया जाए रसूल पर और माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाए, किस्से खत्म करवा दिए। ये जो हमारे पर मुसीबत आई है, दीन पर मुसीबत आई है, इसको खत्म कर दिया जाए। और अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को वही के जरिए से इस साजिश की खबर मिल गई। इससे पहले कि वो साजिश पर अमल करते, खुदा का रसूल मदीने की तरफ चला गया। मौला कायनात भी साथ साथ पीछे पीछे क्या हुआ, कहा कि अब इन्होंने क्योंकि अहद शिकनी कर दी और इन्होंने मेरे कत्ल की साजिश की, लिहाजा अब ये काबिल माफी नहीं है। उनको पैगाम भेजा गया, उस वक्त भी पैगाम भेजा गया कि हथियार डाल दो, यहां से निकल जाओ और या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। और वो चाहते थे कि निकल जाएं कि अब्दुल्ला इब्न उबई ने फिर पैगाम भेजा कि मैं 2000 अपने सिपाहियों के साथ और बनी कुरैजा, बनी गतफान सब तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं, हथियार मत डालना। ये मोर्चा बंद हो गए। पहले वाले बनी कैनका की तरह जब मोर्चा बंद हुए, खुदा के रसूल ने मुहासरा कर लिया। 15 दिन तक मुहासरा, कोई मदद नहीं आती। इसी में गुलोल नामी एक तीरंदाज को मौला कायनात ने कत्ल किया। 9 उनके दीगर अफराद जो छुप छुप कर हमला करना चाहते थे, निकल कर आते थे किलों से अपने, उनको कत्ल किया मौला कायनात ने। जब ये 10 बड़े बड़े पहलवान कत्ल हो गए और मदद भी कहीं से नहीं आई उनकी, बनी कुरैजा को पैगाम भेजा। बनी कुरैजा का सरदार काब इब्ने असद वो जवाब भेजता है, क्योंकि मुसलमानों से हमने कोई खयानत नहीं देखी, लिहाजा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम मुआहदे में शरीक हैं। अब ये मजबूर हुए कि जान की अमान तलब करें और इनको भी माफ कर दिया। इनसे भी ये कहा गया, जब इन्होंने कहा कि हमारी जान बख्श दी जाए, हम ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। खुदा के रसूल ने कहा अच्छा सिर्फ असलहा रख दो, बाकी सब सामान ले जाओ। 600 ऊंटों पर अपना ये सामान लाद कर खैबर की तरफ गए। एक को भी रसूल ने कत्ल, सिवाय वो जो लड़ने के लिए निकले थे 9-10 आदमी मौला कायनात के हाथों वासिले जहन्नम हुए, कत्ल नहीं किया। ना किसी मर्द को, ना जवान को, ना बूढ़े को, ना औरत को, ना बच्चे को। पूरा कबीला पुरअमन तरीके से सारा सामान लेकर चला गया। ये तीसरा चौथा कबीला के जिसे अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया कि चले जाओ वापस। अभी तक कत्ल की नौबत नहीं आई। अब जब पहुंचेंगे तो जब कि सिर्फ बनी कुरैजा के 400 आदमी कत्ल किए गए थे, जिस पर आज तक तारीख मौरिखीन रोते, मौरिखीन नहीं बल्कि मोतरजीन, किताब इतना मारा, तलवार से पहला 400 आदमियों को तहे तहस कर दिया। ये किसी ने बताया कि कितने कबीलों को छोड़ा था? अब मैंने बता दिया ना, बनी गतफान, बनी सुलैम, बनी कैनका, बनी नुज़ैर, इन तमाम कबीलों को माफ किया। खयानतों के बावजूद, गद्दारियों के बावजूद, रसूल के कत्ल की साजिश के बावजूद माफ कर दिया, चले जाओ। यह है ग़ज़वा बनी नुज़ैर कि जिसमें 10 यहूदी कत्ल हुए। कुल मिला के नहीं, कम से कम तो 4 हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 यहूदी कत्ल हुए और तमाम बनी नुज़ैर को निकाल बाहर किया गया। अब इनके जो बड़े बड़े सरदार हैं, देखिए अब हम जंग खंदक की मुकदमा तैयार कर रहे हैं। जंग खंदक का आज पढ़ेंगे नहीं, मुकदमा तैयार कर रहे हैं कि जंग खंदक क्यों हुई। अब समझ में आए, ये पूरा पस मंजर आ गया आपके सामने कि ये सारे यहूदी जमा हुए कहां? खैबर में जाके, और एक कबीला बनी कुरैजा अभी तक मदीने में मौजूद है। बनी नुज़ैर के जो बड़े बड़े सरदार हैं उसमें हई इब्ने अख्तब, सलाम इब्ने अबिल हकीक, सलाम इब्ने मशकम, कनाना इब्ने रबी, ये 4 इनके सुरखैल बड़े बड़े सरदार। और सांप लौट रहे इनके सीनों पर कि मदीना हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है, हम निकलते चले जा रहे हैं। इन्हीं ने दौरा किया मक्के का दौरा किया। अबू सुफियान और बड़े बड़े सरदारों से मीटिंग की कि देखो ये मुसलमानों का अब बढ़ता चला जा रहा है जोर, एक बार इतनी बड़ी कुव्वत से हम मिलकर हमला करते हैं कि इनको सफ़े हस्ती से मिटा देते। और काबे से मस होकर इन लोगों ने कसमें खाई
کہ جب تک اسلام اور رسول اسلام کو مٹا نہیں لیں گے چین کا سانس نہیں لیں گے۔ اب جب یہ میٹنگ چل رہی تھی، یہ سازش چل رہی تھی، تو کفار قریش نے دیکھا کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، ان سے پوچھا اچھا تم انصاف سے بتاؤ، یہودیوں سے پوچھا تم انصاف سے بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟ ہمارا دین اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟ یہودیوں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ارے تمہارا دین بہت اچھا ہے، کتنے خوبصورت خوبصورت بت بنائے ہوئے تم نے، تمہارا دین بہت اچھا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ انصاف، کہ وہ بھی اہل کتاب تم بھی اہل کتاب، مشترکات پر ایک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیے یہود و نصارہ اور مشرک یہ ایک ہو جائیں گے اسلام کے خلاف۔ کوئی اہل کتاب یہ نہیں کہے گا کہ کم سے کم آسمانی مذہب ہونے میں تو مسلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ ملحد، مشرک، یہود، نصارہ کل بھی اسلام کے خلاف فطری اتحاد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب باطل پر تھے۔ آج بھی فطری اتحاد ہے کیونکہ سب کے سب باطل پر ہیں۔ ڈر ہے سب کو، کل بھی اسلام کی طاقت سے ڈر تھا، آج بھی اسلام کی طاقت سے ڈر ہے۔ آج بھی اسلام کی، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی طاقت سے ڈرتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ مسلمانوں کو تو دیکھ لیا انہوں نے یہ کیسے ہیں، اسلام کی قوت سے ڈرتے، یعنی از حیث مکتب، از حیث نظریہ وہ جانتے ہیں کہ واحد نظریہ ہے اسلام جو پوری انسانیت کو دین یعنی نظام دے سکتا ہے، ایک نظام دے سکتا ہے۔ کیوں؟ فردی زندگی سے بات نہیں کرتا، صرف معاشرتی زندگی سے بات نہیں کرتا، اجتماعی زندگی سے بات نہیں کرتا، نہیں، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، اور صرف یہی نہیں، چاہے مادی پہلو ہو چاہے روحانی پہلو ہو، یعنی ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے دین اسلام۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد، پورا نظام دیتا ہے۔ اس لیے ٹکراؤ ہے، اس لیے ان طاقتوں کا ٹکراؤ۔ مکے میں قسمیں کھائیں سب نے خانہ کعبہ سے مس ہو کر، کتنے ہزار کا لشکر تیار ہونے جا رہا ہے؟ 3000 کا تو وہیں تیار، بنی کنانا، بنی ربیہ، بنی غطفان، جتنے قبائل ہیں وہ اور ملتے چلے جا رہے ہیں۔ 10 سے 15 ہزار کا لشکر، جتنی آبادی ہے نا مدینے کی اس سے تھوڑا سا کم، مدینے کی آبادی 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں، اور مقابلے میں لشکر کتنا بڑا آ رہا ہے؟ 10 سے 15 ہزار جنگجو، اتنا بڑا لشکر اکٹھا کیا، یہود اور یہ سب مل کر آ رہے ہیں۔ اور حی ابن اخطب نے کہا کہ بنی قریظہ کو بھی میں اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ بنی قریظہ کون؟ جو ابھی تک معاہدے میں شامل ہے اور مدینے میں رہ رہے ہیں۔ اور حزب دستور جناب عباس ابن عبد المطلب نے، رسول کا نیٹ ورک حرکت میں آیا، فوراً خبر پہنچی کہ ہوشیار، جس طرح مدینے کا دفاع کر سکتے ہیں کر لیں، 10,000 کا لشکر چلا ہے مدینے کو تاراج کرنے۔ اب میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا اعجازی طاقت سے مولا کائنات اکیلے نہیں لڑ سکتے سب سے؟ یہ یقین رکھے، کیوں نہیں لڑ سکتا امام؟ رسول نہیں لڑ سکتا؟ لیکن نہیں، وہی جو میں نے عرض کیا کہ ظاہری حالات کو دیکھنا ہے۔ اب بظاہر 10,000 کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ جس سے میدان میں اب لڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ 1000-1500 اور وہ 10,000 جب پھیلیں گے چاروں طرف مدینے کے تو کس کس محاذ میں لڑے گا؟ لہذا اب میٹنگ بلائی، اب رسول نے یہ وہ مشورہ ہے جس کا قرآن نے کہا کہ نہیں، سب کو اہمیت دی جائے۔ یہ نہیں کہ وہ ون مین شو چلے، وہ جو ہم نے کہہ دیا وہ حرف آخر۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، بعض اوقات لوگوں کو میری بات بری لگ جاتی ہے، وہ یہی بات ہے کہ جب رسول نے اہمیت دی لوگوں کو، صحابہ کو اہمیت دی، جانثاروں کو اہمیت دی، ساتھ چلنے والوں کو اہمیت دی، ان سے مشورے لیے بھی، ان کے مشورے پر عمل بھی کیا، تو تم کوئی آسمان سے اتر کے آئے ہو کہ جو تم کہو پوری قوم وہ کرے؟ بس جو پوری قوم کہے وہ تمہیں نہیں کرنا، پوری قوم کی تم نہیں سنو گے، تم چاہتے ہو پوری قوم تمہاری، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں ایسے موقعوں پہ کہا گیا کہ نہیں، جب ایسے حالات ہوں تو مشورہ ضروری، میٹنگ بلا لی، کیا کیا جائے، اتنے بڑے لشکر سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ آپ میں کتنے حضرات ہیں کہ جو دفاعی اس سے تعلق رکھتے ہوں گے شعبوں سے، آپ خود بتائیے کہ جو آخری اتھارٹی ہوتی ہے، جس کو آپ سالار اعظم کہہ لیں، سپہ سالار کہہ لیں، اس کا ہر حکم آخری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو سپہ سالار بنایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ ایک حکم دے اور سارے اس کے پیچھے چلے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بہترین سپہ سالار کون ہوتا ہے؟ کہ جو ایک کمیٹی بناتا ہے، وہ کمیٹی فیصلے کرتی ہے، سب سے مشورہ لیتا ہے، سب کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے وہاں پر، اس کے بعد پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہی رسول بتا رہا ہے
کسی طریقے سے نظام چلے گا، کیونکہ میں ایک نظام لے کر آ رہا ہوں۔ جب نظام ہے تو نظام دیکھا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں مشورہ ضرور کرنا ہے۔ جمع ہوئے، اب کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا قلعہ بندی کی جائے، کسی نے کہا باہر نکل کے لڑے جائے۔ اب یہاں پر جناب سلمان فارسی میدان میں آتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ بس یہ سلمان فارسی کی فضیلت پہ ہی بات کو ختم کر دوں گا، کل یہاں سے لے کر چلیں گے، کیونکہ بہرحال تفصیلی جنگی واقعات ہیں۔ جنگ خندق کے احزاب بھی کہا جاتا ہے، کیوں مختلف لشکروں نے حملہ کیا تھا نا، احزاب حزب کی جمع، حزب لشکر، احزاب اس کی جمع ہو گئی، یعنی لشکروں، بہت سارے لشکروں نے، اتنے بڑے لشکر نے کبھی رسول کے زمانے میں حملہ نہیں کیا جتنے بڑے اس لشکر نے حملہ کیا تھا، لہذا جنگ احزاب اور جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ ہمارے وہاں فارس میں اگر کبھی کوئی اتنا بڑا لشکر حملہ کرتا تھا تو ہم لوگ جس طرف سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا وہاں خندق کھود لیا کرتے تھے، خندق بنا لیتے تھے۔ اب اسی طرح نقشہ ترتیب دیا رسول نے، کبھی مشورہ جو ہے یہ قابل قبول ہے۔ ایک طرف پہاڑ ہے، کوہ صلعہ، ایک طرف نخلستان اور مدینے کے گھروں کی دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، یہاں پر کچھ سپاہیوں کو بٹھا دیا جائے کہ اگر وہاں سے حملہ ہو تو کیونکہ یہ مورچے میں روکا جائے، اور جو میدان کا حصہ ہے وہاں پہ ایک لمبی خندق، آج بھی خندق میں کھودی جاتی ہے نا، یعنی اسٹریٹجی کا حصہ کہ خندق کھود لی جائے جہاں سے زیادہ خطرہ ہے کہ اگر اتنا بڑا لشکر اتنے بڑے میدان سے آیا تو مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، یہاں لڑیں گے تو وہاں سے گھسے گا، وہاں لڑیں گے تو وہاں سے گھسے گا، لہذا خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ کتنے میل لمبی؟ 3.5 میل لمبی، 5 گز گہری، 5 گز چوڑی، یہ طے ہوا۔ یہ اور بات کہ کہیں سے بھولے سے پتلی رہ گئی تاکہ کافر پار کر کے آ جائیں ادھر، اور آ بھی گئے تھے تو وہ تو کیونکہ 10-10 آدمیوں کو بانٹا گیا تھا نا، 40-40 گز کا ٹکڑا 10-10 آدمیوں کو دیا گیا کہ آپ یہ کھودیں گے، 10-10 آدمیوں کو دیا گیا، تو کئی روز لگے۔ تو اب جس کے حصے میں جہاں کا آیا تو جو اپنا کام دکھا سکتا تھا اس نے تو اپنا کام دکھایا، اب وہ چاہے بھولے سے ہوا ہو، لیکن کہیں کہیں سے خندق تنگ رہ گئی، چوڑائی تھوڑی کم رہ گئی، ناپنے میں ذرا ان کو پریشانی ہو گئی، یا ہاتھ چھوٹے رہے ہوں گے، قد تو لمبے لمبے تھے، ہاتھ چھوٹے رہے ہوں گے تو وہ 5 ہاتھ، صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا۔ اب ظاہر ہے کہ اب آپ 2-4 آدمی جب آنکھ بند کرنے لگتے ہیں تو مجھے جگانے کے لیے جملے بولنے پڑتے ہیں، ورنہ دل نہیں چاہتا میرا۔ صلوات بھیجیے محمد علی۔ تو عزیزو اب یہ خندق کھودی اور پھر 8 چوکیاں بنائی گئی پہرے کے لیے، اندر کی سائڈ پہ 8 چوکیاں ترتیب دی گئی۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ظاہر مشکل کام تھا، سخت کام تھا، اور وہاں پیچھے پتہ چلا کہ یہودیوں نے اپنی پھر سازش شروع کر دی، وہ کل میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن پتہ چلا اسنا میں صحابیوں کو کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، لہذا لوگ دوڑ دوڑ کے شہر میں جانے لگے کہ یہ ہمیں روموں ایران کی فتح کی خبر دے رہے ہیں اور ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہمیں اپنے گھروں کی فکر ہے، یعنی اپنے گھروں کی فکر پڑ گئی، رسول کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا وہاں بھی۔ اور خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ اطمینان رکھو، روم اور ایران سب تمہارے تابع ہوگا، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں کھانے کو نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں روم و ایران تمہارا ہے۔ جیسے آج اگر کہا جاتا ہے کہ اطمینان رکھو، آخری فتح حق کی ہے، حق کی، ہم حق کے ساتھ ہیں تو ہماری ہے، یہ یاد رکھنا، فتح حق کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ افراد باطل پر بھی ہو سکتے ہیں، افراد کے غلط نظریات بھی ہو سکتے ہیں، حق حق ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق سے وابستہ رکھیں، اور حق کیا ہے؟ حق حکم مولا ہے، جب تک حکم مولا سے وابستہ رہو گے تم بھی کامیاب رہو گے، حق تو رہے گا ہی کامیاب، حق تو ہمیشہ کامیاب ہے، تم بھی کامیاب رہو گے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ مشکل کام ہے خندق کھودنا، نیا تجربہ ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل نیا تجربہ ہے۔ یہ خندق کی کبھی لڑائی عربوں میں ہوئی نہیں، اور عرب بھی آئے تھے تو حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیا عجیب و غریب شے ہے، یہ تو پہلے کبھی عرب میں دستور نہیں ہوا کہ کسی نے خندق کھودی، بالکل نیا۔ تو جناب سلمان سب سے زیادہ کام کرتے تھے کیونکہ عادی تھے وہاں کے، لہٰذا تیز، تو ہر گروہ چاہتا تھا کہ یہ ہماری ٹکڑی میں آ جائیں۔ کبھی وہ ٹکڑی کہتی تھی، اب دیکھیے حدیث کا بھی پس منظر معلوم ہو جائے گا نا آپ کو،
ہر ٹکڑی کہتی تھی کہ سلمان ہمیں دے دیجئے، سلمان ہمیں دے دیجئے، اور اتنا کام کرتے تھے سب کے ساتھ مل کے کہ سب یہ کہتے تھے کہ سلمان و منا۔ انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجرین کہتے تھے سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں، کیونکہ یہ نہ مہاجرین مکہ میں تھے نہ انصار مدینہ میں تھے، تو ہر کوئی انہیں اپنا کہتا تھا۔ تو جب مہاجرین و انصار کی رسول نے یہ محبت دیکھی سلمان سے، تو یہ خندق کا جملہ ہے رسول کا کہ سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان مہاجرین اور انصار میں سے تو ہوگا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ تو یہ جنگ خندق کے موقع کی یعنی عمل کے ذریعے سے سلمان نے اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کر دیا، اور اگر عمل نہ ہو تو نوح کا بیٹا اہل بیت سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ نسب کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی دین میں جتنی حسب کی اہمیت ہوتی ہے، یاد رکھیں، حساب کتاب کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ نسبی ہونا اتنے فخر کا باعث نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے نسب اچھا ہو خود خراب نکل جائے، ہے نا، لیکن حسب بعض اوقات کمالات کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے انسان، کسب کر کے محنت کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ سلمان کے لیے خدا کا رسول یہ کہہ دے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، یعنی یہ عمل ہے، محنت۔ نسب کی ایک اہمیت ضرور ہے اپنی جگہ، لیکن حسب کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا یہاں پتہ چلا کہ حسب کی اہمیت اور کسب کی اہمیت اور زیادہ ہے نسب کی نسبت سے، کیونکہ نسب اچھا ہو، کون سا کمال ہے اگر نسب اچھا ہے، اگر خود خراب نکل گیا تو۔ لہذا میری گزارش یہ ہے، اور کئی موقعوں پہ یہ پیغام دے چکا ہوں، کہ نسب کو سنبھالنے کے لیے اپنی کسبی صلاحیتوں کو انسان ضائع نہ ہونے دے، کیوں؟ پھر نور علی نور ہو جائے گا۔ ایک طرف تو نسب اتنا اچھا، اللہ نے ایک احسان تو کر ہی دیا کہ آپ کو اتنا اچھا نسب دیا، کیا میرے اختیار میں تھا کہ میں سید ہوتا؟ میرا اپنا اختیار ہے، آپ انصاف سے بتائیے، آپ کا اپنا اختیار ہے کہ آپ مولائی ہوتے، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے؟ تو ایک کمال تو اللہ نے آپ کو یوں ہی دے دیا، آپ کے ماں باپ کی نیکیوں کے صلے میں، ہے نا، آپ کے ماں باپ کی نیکیوں کے صلے میں ایک نعمت تو اتنی بڑی آپ کو دے ہی دی۔ اب ہمارا کام، آپ کا کام کیا ہے کہ اس نعمت الہی کی حفاظت کرنا، ورنہ ہمارا زیادہ محاسبہ ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی تمہیں اور تم نے کفران نعمت کیا اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ لہذا زیادہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جن کا نسب پاک اور طاہر لوگوں سے ملتا ہے، مطہر لوگوں سے، کہ اپنے نسب کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ دگنی ذمہ داری ہے، ایک وابستہ ہو ان کے ساتھ، نام ہے وہاں پہ، دوسرے ساری دنیا کی نظریں تم پر ہیں کہ تم کیا عمل انجام دیتے ہو۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ لہذا یہ ہے سلمان کہ سید زیادہ نہیں ہے، سید نہیں ہے، قرشی نہیں ہے، مکی نہیں ہے، لیکن عمل میں اتنے قریب آیا کہ خدا کے رسول نے کہہ دیا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ یہ ہے خندق کا پس منظر، جنگ خندق کا بھی جنگ نہیں پڑھ رہا، ظاہر ہے کہ بس اجازت نہیں دیتا، کل پڑھوں گا۔ یہ ہے پس منظر، کس طرح یہ یہودیوں کا، مشرکین کا ایک فطری اتحاد بنا، ان سب نے ایک بار چاہا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا جائے کہ ختم کر دیا جائے، کہ 10,000 سے 15,000 کا لشکر جب ٹوٹ پڑے گا تاراج کر دے گا پورے مدینے کو۔ پس منظر یہ بنا کہ یہودی جو بھاگ بھاگ کے گئے، اب تک صرف سازشیں کرتے تھے، اب انہوں نے خود حصہ لینا شروع کیا، سازش کا، قسمیں کھائیں کہ ہمیں ان کو ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ ان کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی، ان کا شہر ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور ان کے دین کے مقابلے میں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہی یہودی، بس ایک بات اور مکمل کرتا چلوں، اس میں بھی ایک اشارہ چھپا ہوا ہوگا آپ کے لیے، یہی یہودی انتظار کر رہے تھے رسول کا، یہی یہودی دین پر کے پابند تھے، یہی یہودی کے علماء کتابوں سے آیات نکال کے توریت، زبور اور انجیل سے سنایا کرتے تھے مکیوں کو، مدنیوں کو کہ آئے گا رسول، پھر تم دیکھنا کیا ہوگا۔ لیکن جب رسول آیا تو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ تھے دین کے ٹھیکیدار، انہی نے دین کو محدود کر لیا تھا اپنے اندر کہ یہی دین ہے، تو تصور بھی یہ تھا کہ آنے والا جو آئے گا وہ ہمارے مفادات کا دفاع کرنے آئے گا۔ یہودی علماء کا، راہبوں کا تصور یہ تھا کہ آنے والا ان کے مفادات کا دفاع کرنے آئے گا، تصور یہ تھا جو بنایا ہوا تھا۔ لیکن جب آنے والا آیا تو ان کے مفادات کے خلاف آیا،
آنے والا آیا تو غریبوں کی داد رسی، یتیموں کی داد رسی، بیواؤں کا والی بن کر آیا، یعنی جو مستضعف طبقہ تھا، جو کمزور طبقہ تھا، اس کا والی و وارث بن کر آیا۔ یعنی یہودی علماء نے جس طبقے کا استحصال کیا ہوا تھا دین کے نام سے ڈرا ڈرا کے، اللہ کے نام پہ ڈرا کے، رسول کے نام پہ ڈرا کے، جس بڑے طبقے کو اپنا محکوم بنایا ہوا تھا، آنے والے نے سب سے پہلے اس طبقے کی آزادی کا اعلان کیا، آزادی کا اعلان کیا۔ اس نے آ کر اعلان کیا کہ سزا کے مستحق وہ لوگ ہیں جو غریب کے جرم کا باعث بنتے ہیں، وہ غریب سزا کا حقدار نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹے جانے کے وہ لوگ مستحق ہیں کہ جو پوری قوموں کے آزادی کو چوری کر لیتے ہیں، جو پوری قوم کی دولت کو چوری کر لیتے ہیں، وہ غریب ہاتھ کٹوانے کا مستحق نہیں، جو بھوک کے ہاتھوں محتاج ہو کر، مجبور ہو کر چوری کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے آنے والے نے اس غریب اور مستضعف طبقے کو کے لیے آزادی کا اعلان کیا۔ لہذا جب یہ ساری ٹھیکیداریاں نکلی تو ایک یہ سبب تھا یہودیوں کا کہ دین کے نام پر جو دکانداری چمکائے ہوئے تھے، وہ دکانداری رسول نے ان کی ختم کر دی تھی۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اب یہ کام ایسا ہے نا کہ دیکھیے خدا کا رسول، اب میں نے بات کو ختم کر دیا، کل وہاں سے لے کر چلیں گے، لیکن اب آگے لے کر جانا چاہتا ہوں ایک منزل آپ کو مصائب کی منزل تک پہنچانے کے لیے کہ اب خدا کے رسول سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھائی یہودی تو نکل گئے سرزمین اسلام سے باہر، اور کچھ یہودیوں نے عبداللہ ابن ابی یا کعب الاحبار کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ یہ کعب الاحبار کے بارے میں بھی موقع ملا انشاءاللہ بتا دوں گا، اس سے بڑی حدیثیں نقل کی، بڑے واقعات، یعنی مسلمان حکمرانوں کا یہ حالت ہو گئی تھی، خلیفاؤں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کعب الاحبار سے پوچھتے تھے اور یہ آسمانی کتابوں سے بتایا کرتا تھا، قرآن سے نہیں۔ قرآن کی بات پہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ کعب الاحبار نے کہا کہ آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہ بھی قرآن سے نہیں بتاتا تھا، اور اس کی بات میں پورا اعتبار۔ تو کعب الاحبار جو کریکٹر موجود ہے حقیقی، اس کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا افسانہ گڑھا گیا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نام کا کوئی وجود تاریخ میں ہے ہی نہیں کہ جس کے سر ڈالا جاتا ہے کہ یہ فلاں فرقے کا بانی تھا عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا کا نام کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ ایک افسانوی کردار کیوں گڑھا گیا؟ کعب الاحبار کے کردار کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ کعب الاحبار وہ یہودی تھا کہ جس نے سب سے پہلے اسلام میں اسرائیلیات کو داخل کیا تھا۔ کبھی پڑھ دوں گا آپ کے سامنے اس پورے کریکٹر کے اوپر کہ کعب الاحبار کا کریکٹر کیا ہے۔ اب آپ آہستہ آہستہ تاریخ سننے کے عادی تو ہو ہی جا رہے ہیں نا، تو یہ سارے کردار آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے فرقہ بنایا تھا، یہ کردار ہی نہیں ہے۔ جو کردار ہے اس کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا کردار گڑا گیا۔ یہودی داخل ہوئے، اب یہودی رہ تو نہیں سکتے نا عالم اسلام میں، یا بھاگ گئے یا اسلام قبول کر لیا۔ نفرتیں تو ہیں نا، نفرتیں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ رہبر، یہ بانی انقلاب سامنے سے ہٹے اور پھر ہم اسلام کا ٹیا پاچا کریں۔ کیوں؟ اس کے بعد اولاد تو ہے نہیں، ان کا وارث کون ہوگا؟ اولاد تو ہے نہیں، اس کا وارث کون ہوگا؟ تیاریاں کر رہے ہیں یہودی اور مشرکین۔ خدا کے رسول نے غدیر خم کے میدان میں الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیوں؟ کس بات کی مایوسی؟ کیوں؟ انہیں یہ ڈھارس تھی کہ رسول کے بعد کوئی وارث نہیں ہے، ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، لیکن جو ہی غدیر خم میں رسول نے ولایت علی کا اعلان کیا، ان کے دل بیٹھ گئے کہ والی بھی موجود ہے، وارث بھی موجود ہے۔ وہ لاوارث سمجھ رہے تھے اسلام کو، دل بیٹھ گئے کہ اسلام ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول سامنے سے ہٹے، کیونکہ اب رسول کی شخصیت تو ایسی ہو گئی نا کہ اس کے مقابلے پر تو کوئی آ نہیں سکتا۔ بس یہیں پہ بنیاد پڑ گئی۔ لہذا آج بھی رسول سے کوئی جھگڑا نہیں، رسول کو کچھ نہیں کہتے، جبکہ در حقیقت ہے رسول سے ہی جھگڑا، یاد رکھیے گا، ہے رسول سے ہی جھگڑا، رسول کو کچھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اگر رسول پر اعتراض کریں گے تو دائرہ اسلام سے، تو جب دائرہ اسلام سے خارج تو مسلمانوں کو تو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کون ہے۔
مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا نا، پھر ان کی بات مانیں گے جب وہ کہہ دیں گے کہ ہم یہودیوں کی اولادیں ہیں، ہم مشرکین مکہ کے پیروکار ہیں، اور مانیں گے؟ مسلمان نہیں مانیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کلمہ پڑھنا رسول کا ضروری۔ ہاں یہ ضرور کیا کہ رسول کو مقام رسالت سے گراتے گراتے یہاں تک لے آئے کہ میں نے کل ایک واقعہ نہیں پڑھا کہ عبداللہ ابن ابی ملعون کے لیے لکھا ہے تاریخوں میں، یہ لکھتے ہیں، ہے نہیں ہوا نہیں ایسا واقعہ، یہاں تک لکھا کہ بنی قینقاع کو معافی دلوانے کے لیے عبداللہ ابن ابی نے رسول کی ریش مبارک پکڑ لی تھی اور کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ان کی جان بخشی نہیں کریں گے۔ یہ لکھا ہے آپ کے مورخین نے۔ اور اچھا یہ جو لکھا ہے تو یہ صحابہ مر گئے تھے سارے کہ جن کے سامنے عبداللہ ابن ابی نے ریش مبارک میں ہاتھ ڈال دیا رسول کی؟ آپ بتائیے، مورخین سے سوال ہے ہمارا، بتائیے کہاں تھے صحابہ؟ ان کے رسول کی داڑھی پکڑ لی اور کہا جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جان نہیں بخشیں گے۔ یہی فرق ہے دونوں تاریخوں میں، یہی فرق ہے۔ ہم بیان کرتے تو ایسے کہ کسی کی جرت نہیں ہے یہ کہا، اور علی کی موجودگی میں کسی کی جرت تھی؟ کسی کی جرت تھی؟ جو علی شب ہجرت سے بلکہ اس سے پہلے بھی رسول کا دفاع کرتا چلا آ رہا ہے، اس کی موجودگی میں کسی کے مجال تھی کہ اس طرح کی گستاخی کرتا رسول کے سامنے؟ تو یہ آپ کے مورخین نے اس طرح مقام گرانے کی کوشش کی۔ وہ تو ایک عام سے آدمی تھے، جو چاہتا تھا ان سے جیسا سلوک کر لیتا تھا، تاکہ بعد میں جو مظالم ڈھائے گئے ان مظالم کو ایک عام انسانی اجتہادی خطا قرار دے دیا جائے کہ بھائی یہ تو ہوتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، یہ سب ایک جیسے تھے، ایک ہی بات، ان مظالم پر پردہ ڈالنے کے۔ لہذا رسول کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انتقام کس سے لیا جائے گا؟ جانتے ہیں کہ اسلام کا حقیقی وارث کون ہے۔ سارے پروپیگنڈوں کا سیلاب اسی طرف ہوگا، کہیں بھی چلے جائیے آپ، یہاں بھی ایک فطری اتحاد بنتا ہے۔ عجیب بات ہے، اتنی فقہ ہیں، اتنے مسلک ہیں، اتنے فرقے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ مذہب اہل بیت کے خلاف سب کا فطری اتحاد بن جاتا ہے نا؟ ایک عجیب بات نہیں ہے؟ بھائی فقہ الگ، امام الگ، مسلک الگ، مدرسے الگ، سب الگ الگ ہے کہ نہیں؟ اور ابھی دیکھیے جب سیٹوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو کیسے واقعی ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑتے ہیں، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے تو جھگڑے سامنے آتے ہیں۔ لیکن عجیب بات، کبھی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جائیے گا۔ جس طرح پوری دنیا میں اسلام کے خلاف فطری اتحاد ہے سب کا، بالکل ایسے ہی جب یہ بات آئے گی مذہب کی، مسلک کی، تو مکتب اہل بیت کے خلاف یہ سارے ایک ہو جائیں گے۔ عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا میں، انہی یہودی اور نصارہ کے علماء نما ملاؤں کی بات کر رہا ہوں، عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ تو بیچارہ جانتے ہی نہیں کچھ کہ کیا مسئلہ ہے، عام مسلمان کو نہیں پتا۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ اگر یہ مذہب سامنے آیا، اگر اہل بیت کا مذہب سامنے آیا تو ان میں کسی کی بھی دکان چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے آپ پر ساری پابندیاں ہیں، اس لیے آپ پر سینسر ہے، اس لیے آپ کی خبریں نہیں جائیں گی، اس لیے آپ کا پیغام نہیں پہنچے گا، اس لیے آپ کی بات سنائی نہیں جائے گی۔ اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوفزدہ ہیں، کیوں؟ جانتے ہیں کہ کشش ایسی ہے اہل بیت کے ذکر میں کہ اہل بیت کا ذکر مقناطیس کی طرح لوگوں کو اپنی طرف، بس تو عزیزو ذکر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے۔ آج زیادہ ضرورت ہے اس پروپیگنڈے کو، جو باطل کا پروپیگنڈا، اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ ضرورت ہے کہ ذکر ایسے کیا جائے۔ مظلومیت کی اپنی ایک کشش، کبھی بھی مذہب اہل بیت ظلم سے نہیں پھیلا، یاد رکھیں۔ حر ایک حر نہیں ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک ایک حر کو تلاش کرنے کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دی حسین، بتانے کے لیے کہ ایک بھی آ جائے گا نا تو 1,00,000 پر بھاری پڑے گا۔ ظالموں کے ذکر مٹ جائیں گے، ظالموں کے نام مٹ جائیں گے، ہمارے لیے اگر ایک جان دے گا اس کو ہم سرخرو کر دیں گے۔ ہر جگہ کہیں حسین حر تلاش کرتا رہا، کہیں زین العابدین حر تلاش کرتا رہا، تو ملے، سب کو ملے۔ کل میں نے راہ شام کے مصائب پڑھے تھے نا، اب بازار شام پہنچا ہے قافلہ، نہیں ابھی پہنچا نہیں، ابھی پہنچنے والا ہے کہ حاکم کے قاصد پہنچ گئے کہ قافلے کو ابھی دمشق کے باہر روکنا۔ کیوں؟ سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے، شہر کی سجاوٹ، فتح کا جشن منائیں گے نا یہ لوگ، فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، کہا کہ ابھی سجاوٹ مکمل نہیں، روک لو۔
ان سیدانیوں کو 3 دن سے لے کر 9 دن تک اس صحرا میں گزارنے پڑے بیٹھ کر، دن میں تپتی ہوئی دھوپ اور رات کو صحرا کی ٹھنڈک۔ 3 دن سے لے کر 9 دن تک اس جگہ بیٹھی رہی سیدانیاں۔ جب سجاوٹ مکمل ہو گئی پھر حکم دیا گیا کہ پورا شہر بازار میں آ جائے۔ باغیوں کے سر آ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حکم حاکم، پورا شہر بازار میں آ گیا۔ چھتیں چھلک رہی ہیں لوگوں سے، عورتوں بچوں سے، بالکنیاں چھلک رہی ہیں، اور میدان میں بازار میں چلنے کی جگہ نہیں۔ اس عالم میں منادی نے ندا دی اور حکم دیا کہ اسیروں کو داخل کیا جائے بازار میں۔ اب شور اٹھا اور لوگوں نے دیکھا کہ آگے آگے نیزے جن پر کچھ سر ہیں خون میں بھرے ہوئے، سر داخل ہوئے۔ لوگوں نے غور جو کیا تو کچھ سر ایسے بھی ہیں جو تلاوت الہی میں، تلاوت آیات الہی میں بھی مشغول ہیں۔ ادھر نیزے بڑھے اور ان کے پیچھے پیچھے کچھ ناقے، جن ناقوں پر کچھ بیویاں ہیں، تو ان بیویوں نے اپنے بالوں کو اپنے چہروں پر ڈالا۔ بس ادھر یہ اسیروں کا قافلہ بازار میں داخل ہوا، ادھر محمد کی بیٹیوں نے صدائیں دینا شروع کی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ مصیبتہ، اے نانا محمد، اے بابا حیدر کرار، آؤ اپنی بیٹیوں کی مصیبت کو دیکھو۔ دیکھ تمہارا کلمہ پڑھنے والے کس طرح تمہاری بیٹیوں کو بازار میں لے کر آئے۔ اتنا ہجوم بازار میں کہ 2 قدم آگے بڑھتے تھے قیدی، 10 قدم پیچھے دھکیل دیے جاتے۔ کتنا فاصلہ ہے بازار سے دارالعبارہ کا، جس کے آثار بتائے جاتے ہیں دارالعبارہ کے 1-1.5 کلومیٹر سے زیادہ لمبا تو نہیں ہے بازار، لیکن کتنے گھنٹوں میں یہ فاصلہ طے ہوا؟ کم سے کم 9 گھنٹے، ورنہ بعض روایات میں تو کئی دن کا لکھا ہے۔ کم سے کم 9 گھنٹے میں یہ قیدی ابھی بازار میں بس دھکے کھا رہے ہیں کہ ایک عیسائی راہب اپنے بچے کے ساتھ مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے جا رہا ہے۔ حیران ہوا جب دمشق میں پہنچا کہ آج تو مسلمانوں کی کوئی عید بھی نہیں ہے، کوئی جشن کی تاریخ نہیں، کوئی ایسی تاریخ نہیں۔ پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا کسی سے کیا بات ہے، جشن کا سما کیسا ہے، یہ سجاوٹ کیسی، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی، ان باغیوں کے سروں کو لایا گیا ہے اور ان کے جو بچے کچھ لوگ تھے انہیں قیدی بنا کر لایا گیا۔ ہم ان کا تماشا دیکھنے جمع، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے یہ بھی ہجوم میں شامل ہو گیا کہ میں بھی تماشا دیکھوں۔ حیران ہو کر دیکھا جب سر داخل ہوئے بازار میں، اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ قیدیوں کے سر تو نہیں لگتے، یہ قیدیوں کے سر تو نہیں لگتے، دیکھ کیسے کیسے نورانی چہرے ہیں، کیسے کیسے نورانی چہرے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے بیٹا دیکھ ان ناکوں پر تو دیکھ، پتہ نہیں کس محترم خاندان کو اجاڑ دیا ان لوگوں نے، ان بیویوں کو تو دیکھ کہ جنہوں نے پردے کے لیے بالوں کو اپنے چہروں پر ڈالا۔ یہ کوئی بہت ہی محترم خاندان ہے، یہ باغی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس باغی کا نام ہے حسین۔ کہ یہ کہاں کا رہنے والا تھا، کس شہر کا رہنے والا تھا؟ مدینے کا، وہی مدینہ جو تمہارے رسول کا شہر ہے، ہاں وہی مدینہ، اسی مدینے کا رہنے والا تھا۔ حسین کا پورا نام بتاؤ، شجرہ بتاؤ، تو بتانے والے نے بس اتنا بتایا کہ حسین ابن علی۔ کون حسین ابن علی؟ تو وہی علی جو ہمارے رسول کا بھائی بھی تھا اور داماد بھی تھا۔ اچھا یعنی تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے یہ حسین؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ لب ہل رہے کیا کہہ رہا ہے، منہ کے نیزہ پر اس کے لب ہل رہے۔ اس بتانے والے نے سر جھکا کر کہا کہ یہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ ابھی اس نے اتنا کہا تھا کہ بچے نے ہاتھ پکڑ کے ہلایا، بابا اس چھوٹے سے سر کو تو دیکھ، اس ننھے سے سر کو تو دیکھ، اس کے بھی لب ہل رہے ہیں، بس اب اس سے نہ رہا۔
مسئلے میں ہوں مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اب بھی اپنی قوم کے درمیان سے گزر جاتا ہوں تو میری قوم کے لوگ میری سواری کے پیروں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتے۔ تم نے اپنے رسول کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا، رسول کے نواسے کو قتل کر دیا اور جشن مناتے ہو، اور اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ جو سر نو کے نیزہ پر تلاوت کرتا ہو وہ بھلا کسی باغی کا ہو سکتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا خاموش، زیادہ اونچی آواز سے نہ بول، اگر سپاہیوں نے سن لیا تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کہا ہے وہ تم پر؟ ارے میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں کہ کیوں 2 راتوں سے مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں آتا ہے، مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا، شامی سپاہی تلواریں سونتے اس کی طرف بڑھے، اس نے بھی اپنی تلوار نکالی، حملہ کرتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ میں بہت پریشان تھا، میں بہت حیران تھا کہ میں اس رسول کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا، میں اس کے دین پر نہیں ہوں، میں اس کو رسول نہیں مانتا، یہ کیوں بار بار مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے؟ اب میری سمجھ میں آیا کہ کیوں حملہ کرتے کرتے آگے بڑھا۔ ایک جوان کے پاس جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے، وہاں پہنچ کر کہتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے۔ سید سجاد نے اپنا تعارف کرایا، اسی حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہتا ہے فرزند رسول ذرا جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھتا ہے یہ راہب، پھر حملہ کرتا ہے، زخموں سے چور ہو کر گرا، سید سجاد کے قدموں میں سر رکھ کر کہتا ہے مولا ایک بار اور کلمہ پڑھاؤ۔ پھر کلمہ پڑھا، کہتا ہے گواہ رہیے گا کہ آپ کے دین پر آپ کی محبت میں جان قربان کر رہا ہوں۔ بس اس نے جان قربان کی، ثانیہ زہرا سے نہ دیکھا گیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہے نانا دیکھ لیا، ارے تیری امت میں سے کوئی نہ نکلا جو ہماری مدد کرتا۔ ہاں قوم نصارہ میں سے ایک کی غیرت جاگی، ہم پر اپنی جان قربان کر بیٹھا۔ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین جہاں کہیں بھی دنیا میں آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے امان میں رکھ، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پر جن مومنین نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے ان تمام کے لیے۔ چھوٹی عرض کرنی تھی، 4 سال سے میرا پوتا جو چل نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، جی میں کرنل جعفری صاحب نے ان کا آپریشن کیا اور انہوں نے پورا امید کہا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ پلستر کھلے گا بچہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ بچہ چلنے لگ جائے۔ بار الہ ان مومن کا بچہ بھی 4 سال سے بیمار ہے اور کہیں بھی کوئی مومن مریض ہے دعا کریں۔